مدینہ منورہ کے قاضی القضات نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلاوا بھجوایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آج شوال المکرم کی 4 تاریخ ہے۔ مدینہ منورہ میں حالات انتہائی سنگین ہے، امن ناپید ہے اور ہر جانب دہشت گرد گروپوں کا راج ہے۔ مسلمان ذہنی تناؤ اور علماء شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ مدینہ منورہ کے علماء کو قاضی القضات کی جانب سے سخت ہدایات کے ساتھ بلاوا آیا ہے اور مزارات کی شرعی حیثیت سے متعلق بحث اور فتویٰ کا ارادہ ہے۔ ناظرین، مخدوش حالات کی کچھ تفصیل یوں ہے کہ حجاز مقدس پر قبضہ کے بعد نجد سے آئے ہوئے قاضی القضات شیخ عبداللہ بن بلہیت نے مدینہ منورہ کے جید علماء کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کا مقصد مزارات مقدسہ جنت البقیع اور جنت المعلی اور قباجات کو گرانے کے لیے شرعی جواز حاصل کرنا ہے۔ شافعی، مالکی، حنفی علماء سخت دباؤ کا شکار ہیں۔ شہر نبی میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کی گئی ہے اور نجد کی عسکری ملیشیا الاخوان کے دستے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں اور گلی کوچوں میں گشت کر رہے ہیں۔ عوامی حلقوں میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تاریخی مقدس مزارات کو نشانہ بنانے کی ساز باز ہو رہی ہے۔ خدا خیر کرے۔ مدینہ منورہ میں علماء کرام شدید دباؤ میں ہیں۔ متنازعہ فتویٰ کے حصول اور مقامات مقدسہ کی تاراجی کا ارادہ۔ مدینہ منورہ میں حالات بدستور سنگین ہیں۔ خوف و ہراس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ گشت کرنے والے پرتشدد گروہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ کرفیو کا سماں ہے۔ دباؤ کے شکار علماء کرام پر شاہی دھونس نے کام کر دیا ہے اور قاضی القضات مدینہ منورہ نے متنازع فتویٰ حاصل کر لیا ہے۔ حالات کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ قاضی القضات نے 15 مقامی علماء سے ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کروا لیے ہیں، جس میں قبروں پر تعمیرات اور گنبدوں کو بدعت اور ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اعلامیے پر دستخط جبراً لیے گئے ہیں۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ علماء کرام کو قید و بند اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر فتوے پر مجبور کیا گیا۔ متنازع غیر اسلامی فتویٰ جاری ہوتے ہی حکام نے شہر میں منادی کرا دی ہے کہ جلد ہی اصلاحی اقدامات کے تحت غیر شرعی عمارتوں کو ہٹایا جائے گا۔ اس اعلان نے مقامی آبادی اور زائرین میں صف ماتم بچھا دی ہے۔ خدا خیر کرے۔ الاخوان ملیشیا کی نقل و حرکت میں اضافہ اور جنگ احد کی یادگاروں کو نشانہ بنانے کا عمل۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ شہر مقدس مدینہ منورہ میں سراسیمگی اور خوف کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تشدد پسند الاخوان کے گروپوں نے جبل احد پر دھاوا بول دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کا مزار شہید کر دیا گیا ہے۔ حالات کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ شاہی حکم پر متنازع فتویٰ کے اجراء کے بعد مقدس اسلامی تاریخی آثار پر تعمیر پرشکوہ عمارات، قباجات، مزارات کو مسمار کرنے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ جنگ احد کی عظیم ترین مقدس یادگار کو پہلے نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سلطان بن بجاد اور فیصل الدویش کی قیادت میں الاخوان کے مشتعل دستوں نے جبل احد کا رخ کیا اور وہاں موجود سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے مزار مبارک اور اس سے ملحقہ تاریخی مسجد کو کلہاڑوں، ہتھیاروں، کدالوں سے مسمار کر دیا۔ اس مذموم کارروائی کے دوران کسی مزاحمت سے بچنے کے لیے اضافی دستوں کو پہرے پر تعینات کیا گیا۔ مقامی عمائدین اور مبصرین نے جنگ احد کے آثار کو مسمار کرنا
جنت البقیع مسمار کرنے کی ریہرسل قرار دیا ہے اور عوامی رد عمل کو جانچنے اور جاننے کا ذریعہ بھی بنایا گیا ہے۔ جنت البقیع کی خدا خیر کرے۔ تاریخ اسلام کا سیاہ ترین دن، جنت البقیع کے مزارات منہدم۔ مدینہ منورہ میں جاری خوف و ہراس اور دہشت کی فضا ہے۔ آج کی تاریخ کو سیاہ ترین دن بنا دیا گیا ہے۔ جس کا خدشہ تھا وہی سانحہ رونما ہو گیا ہے۔ آج الصبح جنت البقیع کے مزارات مقدسہ قبہ جات کو مسمار اور منہدم کر دیا گیا۔ بقیہ کا قبرستان اجاڑ دیا گیا ہے۔ پاکیزہ مزارات زمیں بوس ہو گئے ہیں اور قبرستان جنت البقیع میں خاک اڑ رہی ہے اور کچھ مقامات سے دھواں بھی اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ معلوم ہو رہا ہے جیسے یزیدیت نے شام غریبہ کی تاریخ دہرائی ہو۔ حالات کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آج 8 شوال الصبح سورج طلوع ہوتے ہی سینکڑوں جاہل مسلح دہشت گردوں نے جنت البقیع میں داخل ہو کر منظم طریقے سے مزارات مقدسہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مرکزی 8 پہلو مزار مقدس کو تاراج کیا۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات، امہات المومنین، صحابہ کبار، خلفاء کے مزارات کو بھی مٹی میں ملا کر خاکستر کر دیا گیا۔ دہشت گرد دندناتے رہے اور نبی کی اولاد کی قبروں کی گستاخی اور توہین کرتے رہے۔ توہین رسالت کرنے والے شاطمان شمر و ابن سعد کی طرح ہنستے بھی رہے اور قبرستان مقدسہ جنت البقیع کو ڈھیر میں بدلتے گئے۔ جنت البقیع کی تاراجی و انہدام کے بعد عالمی برادری کا رد عمل، عالم اسلام میں شدید غم و غصہ۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ جنت البقیع کی شناخت مٹا دی گئی، عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر۔ مدینہ منورہ مسماری کا عمل مکمل ہونے کے بعد جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی دیواریں اور غیر شناسا قبریں باقی رہ گئی ہیں۔ تشدد پسند الاخوان کے دستے اب بھی قبرستان کے باہر دائیں بائیں متعین ہیں اور کسی کو رونے یا اونچی آواز میں فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ دوسری جانب اس واقعے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، جس پر عرب ممالک کے علاوہ دنیا بھر کے دیگر ممالک میں شدید احتجاج شروع ہو گیا۔ مدینہ کے مقامی لوگ اپنے گھروں میں محبوس ہیں اور صدیوں پرانے اسلامی ورثے کی تباہی پر عالم اسلام میں شدید اضطراب پایا جا رہا ہے۔